عزیز ساتھیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو یا تو کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے کرے گا، یا حسب و نسب کی وجہ سے کرے گا، یا دین کی وجہ سے کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جاؤ۔ جس عورت میں دین ہوگا اس کے ساتھ زندگی بہترین گزرے گی، اور جس عورت میں دین نہیں ہے اس کی زندگی کبھی اچھی نہیں گزر سکتی۔ عائشہ عمر صاحبہ جو آج کل ایک فحاشی کا سمندر پوری دنیا کے اندر لانا چاہتی ہیں، مسلمان ہو کر لازوال عشق کا نام دے کر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو چکنا چور کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو بے حیائی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے، میرے خیال میں یہ کم نہیں ہوگا۔ یعنی بے حیائی اس قدر کہ الامان والحفیظ۔ یاد رکھیں عزیز ساتھیو، آدمی کو جس عورت کے اوپر اعتماد نہ رہے وہ کبھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور جو عورت شادی سے پہلے تعلقات قائم کرنا شروع کر دے، مرد شادی کے بعد اس کے اوپر ہمیشہ شک کیا کرتا ہے کہ شادی سے پہلے میرے ساتھ تعلقات رکھ سکتی تھی تو کسی اور کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے، تو عزیز ساتھی اس سے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس سے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ باحیا عورت کو پسند کرتا ہے، دیندار عورت کو پسند کرتا ہے۔ وہ شہوت پرستی کے لیے، چند وقتوں کی لذت کے لیے کسی بے حیا عورت کی تعریفیں تو کر سکتا ہے، لیکن ایک زندگی کا لمبا سفر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے جو اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے، جو اس کو زندگی کے اندر ہر جگہ سہارا بن سکے، اس کے دین کو بچا سکے۔ عزیز ساتھیو، ہر دین کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اسلام کی دین یعنی دین اسلام کی پہچان، وہ فرمایا شرم و حیا ہے۔ اگر شرم و حیا نہ ہو تو دین نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کو شرم و حیا سے عاری کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے۔ جس میں شرم و حیا نہ رہے اس کا دین بھی برباد ہے۔ بلکہ آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کر تو جو چاہے کر۔ کیا مطلب؟ اگر حیا ہے تو یہ حیا ایمان کا حصہ ہے ساتھیو، ایمان کی جڑ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور یہاں آدھے کپڑے پہن کر رانے نکال کر اور عورت ہو کر الامان والحفیظ۔ عزیز ساتھیو، الامان والحفیظ، عائشہ عمر سے ایسی توقع نہیں تھی کہ اتنے گندے اور اتنے غلیظ انداز سے وہ لازوال عشق کو جناب صاحب شروع کر دیں اور کپلز کو لے کر آئیں اور کپلز کو بٹھائیں، آپس میں ان کی گفتگو ہو اور ان کا آپس کے اندر غیر محرموں کا رہنا ہو۔ عزیز ساتھیو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اسلامی ریاست کے اندر اس طرح کے پروگرام چلیں گے۔ عزیز ساتھیو، ڈوب کے مر جانا چاہیے، کچھ عقل کے کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کس بے حیائی کو پروموٹ کرنے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کماری پردہ نشین باحیا عورت سے زیادہ باحیا تھے۔ حضور کے بچپن کا حال یہ تھا کہ بچپن کے اندر اپنے چاچاؤں کی گود میں کھیل رہے تھے، تھوڑے سا پاجامہ سرک گیا تو حضور علیہ السلام اس سے بے ہوش ہو گئے، اتنے باحیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن کبھی زندگی میں آپ علیہ السلام کے صدر کو نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی حیا ہوگی۔ حضور علیہ السلام تو سراپے حیا ہے۔ عزیز ساتھیو، جس میں حیا نہیں اس میں کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب جو ہے ران وہ سطر میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی، کسی کے سامنے اپنی ران مت کھولنا اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کو مت دیکھنا، اسی لیے کہ ران سطر میں داخل ہے۔ اور یہاں عائشہ عمر صاحبہ اپنے بے حیائی کے اندر اپنی رانیں دوسروں کو دکھا رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے عزیز ساتھیو، حضور علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا تنہائی کے اندر بھی حیا کرو، تنہائی میں بھی ننگے مت ہو، غسل کرتے وقت بھی بالکل الف ننگا ہو کر غسل کرنا خلاف سنت ہے، بلکہ کچھ پہن کر پھر غسل کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں جس دین کے اندر شرم و حیا اتنی ہو اس کے نام لیوا اور شرعاں اتنے گندے پروگرام، میں حکومت وقت سے اور تمام دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو بند کیا جائے، اس فحاشی کو بند کیا جائے۔ یہ جو کچھ آج ٹک ٹاک کے اوپر ہو رہا ہے اور ہر گھر کے اندر بچیوں کو نچایا جا رہا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسی ویڈیوز کو کبھی مت دیکھیں۔ آج بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے جو جتنے کپڑے اتار لے اتنی بات زیادہ وائرل ہو جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ساتھیوں، ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر شرم و حیا نکل گئی دین کے اندر سے تو نہ صرف اپنی بربادی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی بربادی ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ ہم ایک تو لازوال عشق کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور نیپرا سے میری درخواست ہے کہ وہ اس کا فوراً نوٹس لے اور اس کو بند کیا جائے، اور مسلمانوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ ہر ایسے چینل کو اور ہر ایسی ویڈیوز کو اگنور کریں جس کے اندر فحاشی اور قریانی کی ترغیب ہو، ناچ گانا ہو۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔